السلام علیکم، یہ بے نقاب نیوز، میں ہوں عدیل مرزا۔ ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ کیا ٹماٹر کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کون سی ایسی کھانے والی 10 سے زائد اشیاء ہیں جنہیں فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، جس سے ان کی ساخت، ان کی حیت اور ان کی غذائیت میں فرق آ سکتا ہے۔ ٹماٹر کے علاوہ کون سی ایسی اشیاء ہیں کھانے پینے والی جنہیں فریج سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز کے ساتھ۔ غذائی ماہرین کے مطابق کھانے پینے والی بہت سی ایسی اشیاء ہیں جنہیں فریج میں نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ وہ کون کون سی اشیاء ہیں، ان بارے آپ کو آگاہی دینے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کیلا۔ کیلے کو کبھی بھی آپ اپنے فریج میں نہیں رکھیں کیونکہ ریفریجریٹر کا درجہ حرارت ان کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ ریفریجریٹر میں ٹھنڈا درجہ حرارت کیلے کے چھلکوں کی سیل کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے، جس سے وہ جلدی بھورے ہو جاتے ہیں اور پکنے کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹماٹر۔ ٹماٹروں کو فریج میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پکنے کے عمل میں خلل پڑ سکتا ہے اور ان کا ذائقہ اور ساخت تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ٹماٹروں کو ذائقہ اور ان کی ساخت برقرار رکھنے کے لیے ریفریجریٹر سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 3، روٹی۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی روٹی کو فریج میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن یہ مثالی بات نہیں ہے۔ کم درجہ حرارت اس کے خشک ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ متبادل طور پر روٹی کو ٹھنڈی اور تاریک جگہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ روٹیاں ہیں تو انہیں فریزر میں رکھ کر انہیں فریز کر لیں اور کھانے کے اوقات کے وقت انہیں ٹوسٹ کر لیں۔ نمبر 4، شہد۔ آپ کو شہد کو فریج میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرد درجہ حرارت میں کرسٹلائز ہو سکتا ہے۔ شہد کو کمرے کی درجہ حرارت پر رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 5، آلو۔ آلو کو بھی کبھی فریج میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ان میں موجود نشاستہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کا ذائقہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور یہ مضر صحت بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے معدے پر یہ بھاری ہو سکتے ہیں اور یہ صحت پہ ان کا برا اثر بھی پڑ سکتا ہے اور ان کا ذائقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، ایووکاڈو۔ ایووکاڈو کو ریفریجریٹر میں ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اس کا پکنے کے عمل کو سست ہو سکتا ہے اور پھل کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ اسے فریج کے باہر رکھ سکتے ہیں، متبادل جگہ پر، جہاں درجہ حرارت اس کو متاثر نہ کر سکے۔ نمبر 7، کھانا پکانے کا تیل۔ جی ہاں، کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل جیسے ناریل کا تیل، زیتون کا تیل، سبزیوں کا تیل وغیرہ کو بھی فریج میں ذخیرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھنڈا درجہ حرارت اسے گاڑھا اور ٹھوس بنا سکتا ہے جو کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے وقت موزوں نہیں ہوتا۔ متبادل طور پر ان تیلوں کی زندگی کو بڑھانے کے لیے اسے کسی ٹھنڈی تاریک جگہ پر ذخیرہ کر لیں تو بہتر ہے۔ نمبر 8، پیاز۔ پیاز سارا سال گھر میں رہتے ہیں، تاہم انہیں ذخیرہ کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ریفریجریٹر کی نمی اسے ڈھیلا اور گدلا بنا دیتی ہے۔ اسے ٹھنڈی اور تاریک جگہوں پر رکھنا چاہیے اور اسے آلو کے قریب رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آلو کی گیسوں سے لبریز بند مقام پر ان پیاز رکھا جائے گا تو یہ جلد خراب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، کافی۔ کافی ایک ایسی چیز ہے جسے فریج میں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ فریج میں رکھنے سے کافی کا ذائقہ یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ کافی کو ایئر ٹائٹ ڈبے میں بند رکھنا چاہیے۔ اسے سورج کی روشنی سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ ریفریجریٹر میں نمی پانی گاڑھا کرنے کا سبب بن سکتی ہے جو زمینی کافی اور پوری بین کافی کے ذائقے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ نمبر 10، لہسن۔ لہسن کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے پھوٹنے کا سبب بن جاتا ہے اور اسے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کو خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا ذائقہ کھوئے بغیر اسے طویل عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، گری دار میوے۔ ٹھنڈا درجہ حرارت گری دار میوے میں موجود قدرتی تیل کو گرنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔
چھلکے والی گری دار میوے ریفریجریٹر میں چھپی ہوئی دوسری بدبو کو بھی جذب کر سکتے ہیں، جس سے ان کا ذائقہ خراب ہو سکتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مضر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 12، سینکی ہوئی مصنوعات 40 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر نرم اور تیز ڈونٹ کو برباد کر دیتا ہے۔ سینکے ہوئے سامان میں چکنائی ٹھنڈے درجہ حرارت پر سخت ہو جاتی ہے، اسے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی ساخت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اس کے ذائقے میں بھی فرق پڑ سکتا ہے، لہذا اجتناب کرنا چاہیے اسے بھی فریج میں رکھنے سے۔ جن چیزوں عدیل مرزا، بے نقاب نیوز، لاہور۔